سوال اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جس سے بھی بات ہوتی تھی جو عمران خان صاحب سے مل کے آتا تھا، جب بھی بات ہوتی تھی مذاکرات حکومت سے کریں آپ، تو ہر ایک دلیل دیتا، دیکھیں جی ان کے پاس تو کچھ نہیں، ان کے پلے کیا ہے، ان کے تو بے اختیار ہیں، جو اختیار والے ہیں ان سے بات کریں گے. یہ جس سڈن چینج آف ہارٹ ہے کہ کوئی بھی آ جائے بات چیت کرنے، اٹ شوز یہ میرا تجزیہ ہے کہ آپ پریشر فیل کر رہے ہیں، جس پریشر کی وجہ سے آپ کریں گے ناؤ وی ولنگ ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی. پولیٹیکل جماعتیں ہماری 27-28 سال کی جدوجہد ہے. میرے خیال میں اگر ہم نے اپنا ذاتی ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، اتنی مشکل کے باوجود کہ شہید بھی ہمارے لوگ ہوئے ہیں، جیلوں کے اندر بھی ہم لوگ ہیں، پارٹی کو بھی ہمارے توڑنے کی کوشش کی گئی، میرے لیڈر خان صاحب کو بھی جیل کے اندر بے گناہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کریں اینڈ وی بلیو ان پولیٹیکل ڈائلاگ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا ایک میچورٹی لیول کر دیا. اب یہ حکومت کی ذمہ واری. صرف 2-3 باتیں میں نے آپ سے ٹائم کہا تھا. طلال صاحب نے فرمایا کہ ان کے اوپر کیسز ہم نے FIR کیے تھے. میری میموری لین میں تو یہ، حالانکہ میں پٹھان ہوں شاید اتنا نہ بات میں کر سکے، مجھے یاد ہے انہوں نے جوڈیشری کو کہا تھا کہ آپ لوگ بت ہیں، پی سی والے جو نے کہا کہ ہم آپ کے بتوں کو اور آپ کے اس کو توڑیں گے، اور کسی نے کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں آپ کو چنے چبوائیں گے، ہم لوہے کے چنے کا پتہ نہیں سم تھنگ لائک دیٹ. ان کو اس بات پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، ہم نے کوئی FIR نہیں کی تھی. دوسرا آپ لوگوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جی ریٹ آف گورنمنٹ ہم لوگوں نے، میری بات نہیں ریٹ آف گورنمنٹ نہیں FIR آپ نے ساروں پہ بہت دی، چلیں بہرحال ریٹ آف گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ ریٹ آف گورنمنٹ اپنے برابر کے لوگوں سے یا برابر جو بین آؤٹ فٹس ہے نا اس کے اوپر آپ قائم کریں. طاقت کے آپ آجی پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر گولی چلانے سے. ایک اور نقطہ جو یہ ابھی اٹھائیں گے میں آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 14 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے، یعنی آپ فرام اے پوزیشن آف ویکنس مذاکرات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے، لیکن ساتھ آپ نے سول نافرمانی کی کال بھی دی ہوئی ہے. آپ 14 تاریخ کی بھی آپ نے کال دی. اگر یہ ہو گیا تب وہ آج عرفان صدیقی صاحب کی میں تقریر سنتا ہوں، I'm sure ہاں طلال صاحب نے بھی یہی کہا کہ ابھی کیسے ایک طرف ڈیڈ لائنز دیتے ہیں، ایک طرف آپ دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے بعد مذاکرات کرتے ہیں. از دیٹ اے فیئر وے آف پٹنگ اٹ کہ میں آپ کو اس کے اوپر کلیئر ایک پالیسی بتا دوں کہ جو سول نافرمانی ہے وہ بالکل لاسٹ آپشن اور لاسٹ ریزورٹ ہے. 15 تاریخ کو ہم سب KPK میں تمام شہداء کے لیے کلخانی اور تمام اس کے فیملیز کے سالیڈیرٹی کے لیے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلائیں گے، نیشنل میڈیا کو بھی بلائیں گے. 15 تاریخ کو ہم نے وہاں پہ اتوار والے دن KP میں تمام شہداء کے لیے کلخانی اور دعا کرنی ہے اور ان کی فیملیز کا سالیڈیرٹی. تو یہ تو ابھی پہلے اس کو ہم یعنی کریں گے. جہاں تک عرفان صدیقی صاحب ہے یا کوئی ان کی بات ہے، لاسٹ کا کیا مطلب ہے کہ ابھی سول نافرمانی نہیں ہو رہی، یعنی ہم پہلے 15 تاریخ کو کلخانی کریں گے، وہاں جا کے نافرمانی نہیں ہو رہی. 15 تاریخ کو ہم کلخانی کریں گے، پھر جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ہماری کیا بات ہے. نافرمانی کو جو اعلان ہوا تھا وہ واپس ہو گیا. واپس نہیں ہے، یہ ہماری آپشن موجود ہے، موجود ہے ہماری، پوسٹ پون کر دیا، موجود ہے ہماری آپشن پوسٹ پون کر دیا ایگزیکٹلی کہ ہماری، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ موجود ہے ہماری آپشن. سول نافرمانی کا تو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. نہیں موجود ہے ہماری آپشن، لیکن ابھی ہم اتوار کو پہلے کلخانی کریں گے اپنے شہداء کے لیے. دوسرا آپ نے کہا نا کہ سڈنلی، دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم بیٹھیں گے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو حکومت نگیٹ نہیں کر سکتی، جب ہم بیٹھیں گے شہداء کی بھی بات ہوگی، پھر ساری باتیں ہو سکتی ہیں، پھر اسٹالمنٹ ڈیٹ کی بھی بات پھر سب ہوگی. باتیں کریں گے. تو ٹیبل پہ یہ حقائق سے تو نہیں پردہ اٹھایا جا سکتا. ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ، پہلے کہتے تھے آئیں ہم سے بات چیت کریں، وہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کو کیوں ٹینشن ہے، کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات چیت جب بھی ہم نے انہیں آفر کی ہے نا، اپوزیشن میں انہیں کہا کہ مساکے معیشت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہ رو. جب 2014-15 میں دھرنا ہوا اس کے بعد انہیں آفر کیا، انہوں نے اس کا بھی جو مطلب اب آ کے انہیں بات چیت کی بات جب بھی کرتے ہیں یہ اسے سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت بالکل کمزور ہو گئی. دوسری بات بالکل بات چیت ہونی چاہیے سیاسی رویے اور سیاسی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ہینیس کرائمز یا بغاوت جیسے مقدمات کے سزا بھگت رہے ہوں یا بھگتنی ہو، اور اب یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہو جنہوں پنجابی کہندے جھانسا جھانسا دے کے تانوں کرنا کی ہے، میری گل ٹھہر جھانسا، یعنی کہ انہیں اس میں الجھائیں اور اس کے بعد کسی طرح یہ وقت گزاریں اور کسی طرح فیض صاحب کو بھی بچائیں. اور میں تو حیران ہوں یار، میں آج بھی کہا ہے کہ جس نے مشکل اچھے وقت میں جس نے آپ کو وزیر اعظم، اب کہتے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون تھا، ٹھیک ہے جی. اب اس کو بچائیں اور اس سے خود بھی بچیں، اس کے بعد دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہمارے ایک علیمہ خان کہہ رہی ہیں آخری کارڈ خان صاحب کے پاس ہے، یہ کہہ رہی ہیں 15 کو بتائیں گے. 15 ویکھ لینے، میں نے بڑا سوچا ویسے نہیں 15 ویکھ، ایک منٹ 15 ویکھ لینے. تسی اداں کرو ایک کارڈ بھی کਢ لو، نافرمانی بھی ایک دفعہ کر کے دیکھ لو، کوئی گل نہیں. 30-35 کیڑا کوئی مذاکرات دوڑے چلے، جنوری چ کر لیں.
کر کے دیکھ لو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سارا جو آپ نہیں، نے ایسے پلان ہے سیاسی وہ ایگزیکیوٹ کر لیں اپنی، پھر اس کے بعد دیکھیں. تسلی کر لیں. حکومت کی کوئی سوچ میں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہمیں ٹیمپریچر کم کرنا ہے؟ کیونکہ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی پی ٹی آئی والے کافی دہائیوں کے اوپر آ گئے کہ جی اب ہم سیاسی جماعتیں ہیں، اپنی دشمنیاں تھوڑی ہیں، پلیز بات چیت کریں نا. سب سے پہلی بات ہونی چاہیے دہشت گردی پہ، اس کا فورم موجود ہے، ٹھیک ہے نا. بات ہونی چاہیے پاکستان کی اکانومی پہ، ٹھیک ہے نا. ہم نے تو بڑی دفعہ آفر کیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی آ جائیں. نظام کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی؟ چارٹر آف آئین اور قانون پہ بات ہوتی ہے، آئین کے مطابق چلتا ہے. بھائی اسی پہ آ رہا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں سارا کچھ آئین کا وہی لکھا ہے کہ کیسے کیسے چیزیں، ٹھیک ہے نا. اس پہ عمل نہیں ہوتا. ایک منٹ. 26ویں ترمیم پہ ان کے کہنے پہ اتنی شکیں نکالی کہ ان کے نمائندے نے وہاں پر موجود کہا کہ اب مسودہ بالکل ٹھیک ہے اور قابل قبول ہے، لیکن ایک دفعہ اڈیالہ سے پتہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. گزارش یہ ہے، یہ بات چیت جھانسا ہے. اور یہ دیکھیں نا نہیں ہوگا. نہیں یہاں ابھی بھی دھمکی 15 کو. بھئی جنہوں نے جہاں کل خانی ہونی ہے، سب سے پہلے تو لواحقین آپ کے گریبان پکڑے نا کہ بلٹ پروف گاڑیوں میں آپ دوڑ گئے اور ہمارے بچوں کے لاشیں وہاں چھوڑ گئے. اگر کوئی مرا ہے تو لاشیں تھی. ایک منٹ. ان کے مطابق نا انہوں نے جو لاشیں لے کے آنی ہے، وہ میری بات سنیں. آپ لوگ کیسے کہ آپ کے کسی ایم پی اے کو نہیں لگی، کسی ایم این اے کو گولی نہیں لگی، کسی رشتہ دار کو نہیں لگی، کسی اپنا اہم عہدے دار کو نہیں لگی، اور اس کے بعد آپ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر کو نظر نہیں آتی گولی، لیکن آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو گولی نظر آ رہی ہے. میری گزارش سنیں نا. جو بریفنگ ڈپٹی پرائم منسٹر کو دی گئی ہے اس میں گولیاں چلی ہیں، جو انٹیریئر منسٹر کو دی گئی ہے اس میں نہیں. سر اس سے آگے آ جائے نا. اب بندے تو آخر دفنا دیے گئے ہیں، دنیا کوائف ہوں گے نا. اور اپنی بزدلی کو آپ لاشوں کے پیچھے، اور کبھی آپ پختون کے پختونوں پہ، او بھئی جو 4 رینجر شہید ہوئے اس میں 2 پختون تھے، جو زخمی ہوئے اس میں کئی افسر پختون تھے. جو بھی ڈیتھس دونوں سائیڈوں سے ہوئی ہیں یار، this country needs to move away from this. یہ اس وائلنس سے اس ملک کو آگے جانا پڑے گا. یہ پتہ کب ہوگا؟ 35 پنچر، اس کے بعد سیاسی بیان تھا. 275 لاشیں ہن 7 تے آ گئے. اور یار خدا دیکھیں، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری نہیں ہو سکتی. ایک منٹ نہیں. دوسری، ابھی سول نافرمانی کا کارڈ ہے، ابھی ایک اور کارڈ ہے. بھی کارڈ تسی کھیل لو ایک باری، وہ تو بعد دیکھ لیں گے. Am I right in understanding نہیں ہوگی بات؟ نہیں بات چیت دیکھیں نا. بات چیت اگر تو فیض حمید کو بچانے کے لیے بات چیت ہے تو نہیں ہو سکتی. وہ تو ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا ڈیمانڈز کیا. وہ سانو پہلے پتہ لگ رہی نا. وہ تو بعد اگر تسی 9 مئی دی اسی جو کہانی تو بچنا وا، یا تسی تہاڈا خیال آ کہ ہن 190 ملین والا بچ جائیں. پھر بات چیت این آر او بات جڑے تسی کیساں سزا دے چھڈی وہ بھی تسی دیکھ لو. مسئلہ 190 I think